میاں بیوی ایک پیار کا رشتہ ہے، اس کی اماں جان نہیں ہے، آپ پھر بھی اپنے خاوند کے لیے بیوی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ خدا تعالی نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ خدا تعالی نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس معاشرے کے اندر یہ کوششیں، تمام تر صلاحیتیں اس بات پر لگائی جا رہی ہیں کہ عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیا جائے۔ بھائی، اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، پہلی بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی ایک پیار کا رشتہ ہے، پیار اور محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جیسے جیسے میاں اور بیوی کا رشتہ پرانا ہوتا ہے، عمر ان کی بڑھتی ہے تو ان کی لڑائی اور جھگڑے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب انسان کے ابتدائی اوقات ہوتے ہیں اس رشتے کے، اس وقت لڑائی کم ہوتی ہے، جھگڑا کم ہوتا ہے، تنازع کم ہوتا ہے۔ جب ان کی عمر بڑھتی ہے، ان کے اوقات پرانے ہوتے ہیں، اس رشتے کے، رشتہ پرانا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی، اصل بات یہ ہے کہ جب بیوی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، پھر اولاد اپنی والدہ کی خدمت کے اندر اپنی توانائی صرف کرتی ہے۔ کوئی بیٹا اپنی والدہ کو پانی پیش کر رہا ہے، کوئی بیٹا پاؤں دبا رہا ہے، کوئی بیٹی والدہ کو کھانا پیش کر رہی ہے۔ جب والدہ کی خدمت کے لیے اس کی اولاد ہمہ وقت کھڑی ہوتی ہے، جب والدہ کی خدمت کے لیے اس کی اولاد اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ بیوی اپنے شوہر کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے جس طریقے سے اپنی اولاد کو ٹریٹ کرتی ہے۔ خاوند باہر سے آتا ہے دفتر سے، خاوند باہر سے آ کر بیوی کو کہتا ہے کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر دو۔ اب بیوی چونکہ اپنی اولاد کی خدمت کی عادی بن چکی ہوتی ہے، اب وہ اپنے خاوند کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے جیسے اپنی اولاد کو کرتی ہے۔ حالانکہ خاوند تو ایک خاوند ہے، خاوند تو اپنے مائنڈ سے آتا ہے، اپنے دماغ اور اپنی ایک سوچ لے کر آتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے فلاں خدمت لوں گا، فلاں خدمت لوں گا۔ اب جھگڑا یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ 60 سال کی ہو جائیں، 70 سال کی ہو جائیں، آپ کی اولاد جوان ہو جائے، آپ کی اولاد جوان ہو جائے، آپ پھر بھی اپنے خاوند کے لیے بیوی ہیں، اس کی والدہ نہیں ہے، اس کی اماں جان نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کی بیوی ہی ہیں۔ جس وقت بیوی اپنے خاوند کو اپنے بیٹے کی جگہ پر رکھتی ہے، اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت بیوی اپنی اولاد کو اولاد کی جگہ پر، خاوند کو خاوند کی جگہ پر رکھ کر ٹریٹ کرے گی تو اس وقت یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ اب بیوی خاوند کو خاوند کی جگہ پر رکھے اور اولاد کو اولاد کی جگہ پر رکھے، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اب 50 60 سال کے بوڑھے آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، میری اور میری بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت ہم گھر میں جھگڑتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا فرما دیں، اتنے سال ہو گئے ہیں اب ہماری بن نہیں رہی۔ بھائی، جھگڑے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے درمیان پیار اور محبت نہیں ہے، جھگڑے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت ایک دوسرے کے موافق نہیں ہے، جھگڑے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ستارے میچ نہیں کر رہے، بلکہ جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی خاوند کو اپنی اولاد کی جگہ ٹریٹ کرتی ہے اور خاوند کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر خاوند کی غلطی ہو
تو خامد کو معافی مانگنی چاہیے اگر اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر بیوی کی غلطی ہو، بیوی کو اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگنے کے اندر انسان کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تاریخ کے اندر یہ ملے گا کہ اگر نبی کی غلطی تھی تو نبی نے فوراً معافی مانگی، اگر صحابی کی غلطی تھی تو صحابی نے معافی مانگنے کے اندر آر محسوس نہیں کی۔